پہلی جلد اور پہلی جلد سے کتاب الوضو، وضو کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں اور کچھ ابواب اس میں ہو چکے ہیں، اور جو آج کا یزن ازیک باب سو باب اسباغ الوضو، باب اسباغ الوضوء۔ وقد قال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صبن یہ باب گنمت، تو کل کی طرح جو ہم نے بتایا کہ دیو طریقہ ہے کوئی اتھن دیے پڑھت بابن اسباغ الوضوء یا باب اسباغ الوضوء، ترکیب اضافی کے ساتھ بھی، یا آپ مبتدا اس کو بنا سکتے ہیں اور آگے پھر الگ جملہ ہم بنا سکتے ہیں۔ تو یہ باب ہے اسباغ الوضو کے بارے میں۔ اسباغ کسے کہتے ہیں؟ اسباغ کہتے ہیں الاتمام والتکمیل، مکمل کرنے کو اور تمام کرنے کو اسباغ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقد قال ابن عمر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء الانقاء، کہ اسباغ الوضو جو ہے وضو کی تکمیل سے یہ مراد ہے کہ الانقاء، ان کا کہتے ہیں اعضائے وضو کو مکمل صاف کرنا، اس کو الانقاء کہتے ہیں۔ اسباغ سے مراد انقاء ہے۔ اب دیکھیں اس میں پہلے بڑا اک امپورٹنٹ کاتھ میں آتمز عرض کری کہ پرسوں ہم نے ایک جگہ یہ پڑھا تھا کہ 3 مرتبہ کھوت زیادہ یم زن اعضائے جسمانی چھلن چھ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک مرتبہ بھی اعضاء دھلے ہیں، کن ساتھ 2 لائٹ مرتن بھی آیا ہے، مرتین بھی آیا ہے، اور سلاسن بھی آیا ہے، 3 مرتبہ بھی دھویا ہے۔ اور 3 مرتبہ سے زائد بار دھونے کو علماء نے اسراف شمار کیا ہے اور خلاف سنت بھی۔ دیکھیے اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات تیت آسن، مثال کان انسان آج موزور پیش کھار کم کان کرن، یا تس کان کم کرن کہ امس اتھ واریاہ زیادہ ناصاف، کھور واریاہ زیادہ ناصاف، یل وی سو وضو بنانے خاطر یہ اس کے بعد وہ پھر 3 مرتبہ تو کرتا ہے، لیکن پتہ سو بیک کھورن کن اتھن کن نظر تراؤن، تک آسان ونی چنان تم صاف گمت کی، تو اس کو مزید صاف کرنے کے لیے اگر تمس ام کھت زیادہ مرتبہ تہ پہ کرن تو اس کی شرعن اجازت ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں ناجائز گژھِ تمہ سات یم سات کامن ہے 3 لٹ چھن کافی کی، 3 مرتبہ کافی ہے، لیکن کوئی یہ کہے ناز 3 لٹ چھن کافی کی، 3 لٹ چھن ضروری سنت کی، ام کو زیادہ ہے کو کرے، تو اس طرح سے وہ پھر خلاف سنت ہوگا۔ لیکن اگر واقعتاً کہیں ضروری باسی، ضرورت باسی تو امس تیتھ کان چیز لڑت تو وہ اس سے زائد مرتبہ بھی دھل سکتا ہے، کیونکہ فتح الباری کی پہلی جلد صفحہ نمبر 684 دارالفکر بیروت سے شائع ہوئی ہے، اور اس میں لکھتے امام ابن المنذر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سند صحیح کے ساتھ عبداللہ بن عمر کے عمل کو نقل کیا ہے، کان یغسل رجلیہ فی الوضوء 7 مرات، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے پیروں کو 7 مرتبہ دھویا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ ہاں گوڑنچ یہ چیز تھی یاد تھا، صرف تم کھور چھلن 7 لٹ، اور اس کی کئی وجوہات علماء نے بیان کی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ لِأَنَّهُ كَانَ يَمْشِي حُفَاةً، کیونکہ وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، درویش صفت تھے تو اکثر و بیشتر وہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ پیر جو ہے باقی اعضاء کی بنسبت ہے کہ نجاست زیادہ لڑت، اتھن لاڑی تیژا نجاست کی یہ انسان وتہ پکان، اگر ننوڑ آس پکان لازمن اگر کانٛہہ چیز لاڑِ، گندگی لاڑِ، ناپاکی لاڑِ، سا کت لاڑِ، وہ پیر پہ لگے گی۔ اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 مرتبہ وہ دھوتے تھے، اور لِأَنَّهُمَا مَحْلُ الْأَوْسَاخِ، صاحب فتح باری کہتے ہیں کہ ایک تو وہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، اور دوسرا پیر جو ہے وہ گندگی لگنے کی جگہ ہے، تب مجھے پیستم زیادہ، اور یہ 3 مرتبہ دھونے کو اگر کوئی ناکافی قرار دے
3 مرتبہ سے کہے کہ نہیں اس سے تکمیل نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں ایسا کہنا جو ہے وہ ناجائز ہوگا تے تیل سو درست کہ البتہ اگر مال وغیرہ ایسی یا صفائی ہندی غرض اگر ایسے تو اس کی اجازت ہوگی، ورنہ چھُ 3 مرتبہ کھوت زیادہ چھلنس آمت ظلم تہِ وننہٕ تو برائی تہِ وننہٕ۔ وہ اس صورت میں ہے کہ مثال کے طور پر جیسے آپ ہیں، میں ہوں، جو کوئی کام نہیں کرتے ہیں، بس ابھی جا کے ہم وضو بنائیں گے تو ایسا کرو 4 لٹ کرت کی، ایسا کرو 5 لٹ کرت کی، کیونکہ ہم ایسی کوئی چیز ہمیں لگی ہی نہیں ہے تو ات مزید کے اسراف کریں تو یہ درست نہیں ہوگا۔ آگے چلیں، حدیث کے الفاظ ہیں حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ، ہم سے حدیث بیان کی حضرت عبداللہ بن مسلمہ نے، عبداللہ بن مسلمہ۔ عبداللہ بن مسلمہ کا تھوڑا سا میں آپ کو تعارف دے دوں کہ عبداللہ بن مسلمہ بن کعنب الکعنبی کے نام سے کے لقب سے یہ جانے جاتے ہیں، اور یہ روات کے 90 طبقہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 220 ہجری میں ان کی وفات مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ان کی ولادت کا ذکر اسماء الرجال یا جتنی بھی کتابیں علم حدیث کے حوالے سے ہیں یا اسماء الرجال کے حوالے سے ہیں، تمن کتاباً منشن یا تاریخ وغیرہ کی کتابوں میں ان کی یوم پیدائش، تاریخ پیدائش کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ دویم چیز یہ یاد تھا ان کے جو موطا امام مالک ہے اس کے اولین روات میں سے عبداللہ بن کعنبی ہے اور اعلیٰ درجے کے راوی شمار ہوتے ہیں۔ موطا ہے نا حدیث کی کتاب موطا امام مالک، ایسا لگتا ہے زن سنو تو بوزمتی موطا کیا چیز ہے، موطا امام مالک۔ اور ابن معین اور ابن مدینی یہ دونوں ائمہ حدیث ہے۔ ابن مدینی کا کل ہی ہم نے تذکرہ پڑھا کہ ابن مدینی کون سی شخصیت ہے۔ کہتے ہیں لا یقدمان علیہ احدا فی الموطا، وہ موطا امام مالک میں عبداللہ بن مسلمہ پہ کسی راوی کو مقدم نہیں سمجھتے تھے، یعنی سارے کو اعلیٰ درجک راوی حضرت ابن معین اور ابن مدینی، یہ دونوں جو ہیں وہ ان کو سب سے اعلیٰ راوی تصور کرتے سمجھتے تھے۔ تو یہ عبداللہ بن مسلمہ کا تھوڑا سا ہلکا سا تعارف ہے۔ ان مالکن، وہ روایت کرتے ہیں مالک بن انس سے، جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ اس کے اولین روات میں سے ہے، اعلیٰ روات میں سے ہے، سب سے پہلے درجے کے روات میں سے ہے جو مالک امام مالک کی کتاب ہے۔ امام مالک کا پورا نام مالک بن انس، ٹھیک ہے، مالک بن انس۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ اور ان کی شہرت جو ہے امام مالک کے نام سے ہوئی، اور ان کا لقب امام دار الحجرہ، دار ہجرت کا امام ان کو کہا جاتا ہے۔ 93 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے اور سن 179 میں 179 ہجری میں ان کی وفات مدینہ میں ہوئی ہے، یعنی پیدائش بھی مدینہ میں اور ان کی وفات بھی جنت البقیع میں ان کا مدفن ہے۔ ان کے بارے میں منقول ہے کہ تمام زندگی منشن یم زہیت مدینہ پاکس میں روزت، نہ تو کبھی سواری پہ سوار ہوئے ہیں، گھڑس پر وغیرہ کبھی نہیں۔ وہ شہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گھڑس وغیرہ پر سوار گسن کیے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ کبھی بھی مدینہ پاک میں رہ کے انہوں نے جوتا نہیں پہنا ہے، نالین نہیں پہنے ہیں، اتنا زیادہ یہ ادب کیا کرتے تھے۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب یہن شاگرد، اور انہوں نے بہت زبردست کتاب مرتب کی ہے جسے موطا کہتے ہیں۔ حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب لکھمت ان کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں ما علی ظہر الارض کتاب بعد کتاب اللہ اصح من کتاب المالک، کہتے ہیں کہ امام مالک کی موطا سے بڑھ کر پوری روئی زمین میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب اس میں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری ان کے کئی سال بعد پیدا ہوئے، اس دور میں نہ تو بخاری تھی نہ تو مسلم تھی، ابن ماجہ ترمذی وغیرہ تو بعد کی باتیں ہیں، یہ ساری کتابیں اس وقت موجود نہیں تھی۔ تات دورس مز علم حدیث کس بابس مز سانہ کھت تھز کتاب یون ماننے موطا امام مالک، 1027 احادیث اس میں موجود ہیں اور باقی تعلیقات وغیرہ۔ تو امام شافعی جو ہیں ان کے شاگرد ہیں اور انہوں نے یہ قول نقل فرمایا ہے۔ اچھا وہیں مسئلہ یہ کہ
پھر اس کے بعد امت کا اس بات پہ اتفاق ہوا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح للبخاری، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے وہ کون ہے؟ بخاری ہے، اور اس کے بعد مسلم۔ اب اس میں بھی علماء کے بیچ آپ اختلاف پائیں گے، بعض نے صحیح مسلم کو بخاری پہ فضیلت دی ہے، ترجیح دی ہے، اور لیکن اکثریت کہ صحیح بخاری جو ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ تو اب چونکہ امت کا اس پہ اتفاق ہو گیا ہے، لہٰذا ونکن کے دور میں اگر ایسے مانوں تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری۔ اچھا، دویم چیز یہ صحیحین کی نسبت، امام بخاری صحیح بخاری یا امام مسلم کی صحیح مسلم، ان کی روایات کی تعداد اگر آپ دیکھیں گے، ان کی بنسبت موطا امام مالک میں بہت کم روایات ہیں، 270 روایات، حالانکہ امام بخاری نے اتنی کثرت سے اس میں اپنی کتاب میں روایت کی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دوسری وجہ ہے۔ اور تریم وجہ جو امام مالک کی موطا میں امام مالک کے اقوال آپ بہت پائیں گے، صحابہ کے اقوال پائیں گے جو بلا سند، کیونکہ اس وقت ضرورت بھی زیادہ نہیں تھی کیونکہ وہ صحابہ سے ملے تھے، جیسے حضرت مالک بن انس جو ہیں، مالک بن انس مالک ان کا نام تھا، انس ان کے والد تھے، اور ان کے والد ابو عامر تھے، اور ابو عامر جلیل القدر صحابی ہیں، غزوہ بدر کے علاوہ ہر جنگ میں انہوں نے شرکت کی ہے، مطلب امشہ تیم دوری آپ خود سمجھ سکتے ہیں نا کہ 93 ہجری 93 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کے ہی یہ بھی امام ہیں، حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ ان سے 13 سال پہلے پیدا ہو چکے تھے، کیونکہ سن 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اچھا، تریم چیز بیان ہے کہ آتمش امام مالک سے واریاہ زیادہ اقوال، صحابہ کے آثار، صحابہ کے اقوال وغیرہ بہت زیادہ اس میں ذکر ہے، اور موطا میں جانب فقہ راجح ہے، اسی لیے جب پھر حدیث وغیرہ کو دیکھا گیا تو حدیث کے باب میں اس میں فقہی میلان موطا میں آپ زیادہ پائیں گے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ رنگ اتنا غالب نہیں ہے، ان دو کتابوں پہ حدیث کا رنگ زیادہ غالب ہے، اور اس میں آپ فقہی رنگ کو زیادہ غالب پائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ درس دیا کرتے تھے، درس حدیث جب پڑھاتے تھے تو اس میں ایک مرتبہ یہ درس دے رہے تھے کہ بیوچ آپ بیچ دس مٹ ٹوف، اور 10 مقامات پہ اس نے ڈنک ماری، اور جب یہ درس سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے بتایا کہ مطلب تو ایک کے قرب یوتا زیادہ برداشت، 10 ڈنک بچوں نے مارے، جان چلی جا سکتی ہے وغیرہ۔ تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ نشمیے یہ بہادری، نشمیے یہ استقلال یا استقامت، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بس صرف اتنا تھا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں نے درس حدیث کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا، حدیث کو ادھورا سمجھنا میں نے مناسب نہیں جانا۔ وچھو ونکن کس دورس مز پزِ ات پہ یم زن سن متولی حضرات چھ مختلف، چاہے مساجدن مز، مختلف خانقاہن مز، اس میں کیا ہوتا ہے، مولوی صاحب آسان واز پرن، شان نصف حدیث چاہتے مکلومت، متولی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، صدر اوقاف صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، مائک چھین کے 10 منٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں، حالانکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ ادب کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 10 جگہ پہ بچھو نے ڈنک مارا، لیکن انہوں نے درس حدیث کو ترک نہیں کیا، حدیث نہیں روکی، اور پھر کہا کہ اس میں میری کوئی اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، میری استقامت، استقلال، شجاعت و بہادری نہیں ہے، میں نے فقط جو ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں اور اس حدیث کے ادب میں نے اتنا برداشت کیا۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے اور حدیث کا بڑا ادب اور لحاظ کرنا چاہیے۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن موسیٰ ابن عقبہ عن قریب، وہ روایت کرتے ہیں موسیٰ بن عقبہ سے۔ دیکھیں اب اگر ان کا بھی ان کا تذکرہ پہلے کئی احادیث میں گزر چکا ہے، انشاءاللہ آگے چل کے پھر کہیں موقع آئے تو اس وقت بتائیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پہ 2-3 روات کا میں صرف ذکر کرتا ہوں کہ اگر اس پورے سند ات متعلق اس لاگو حالات وغیرہ بیان کریں تو بات پھر بڑی لمبی ہو جائے گی، تلحق کی درس مکمل گیست کی۔ وہ روایت کرتے ہیں موسیٰ بن عقبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت قریب سے۔ حضرت قریب کون ہے؟ مولا ابن عباس، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔
وہ روایت کرتے ہیں ان اسامہ بن زید، وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید۔ دیکھیں اسامہ بن زید کا تھوڑا سا تذکرہ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت زید حضور کے بہت محبوب تھے، بہت پیارے تھے، بہت محبوب تھے، یہاں تک کہ وہ طویل واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ پھر وہ چھپا طویل واقعہ، پھر ان کا نکاح ہوا اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں برابر دی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کے بعد عدت ہوئی تو اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا۔ لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ دیکھو اس نے نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کو پن مسجد خاندر، تو تب جا کے وہ آیت کریمہ نازل ہوئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وہاں سے جا کے آپ اس کو انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کی تفصیل میں جا سکتے ہیں۔ تو اسامہ بن زید جو ہیں زید بن حارثہ کے صاحبزادے ہیں۔ یہ حضرت ام ایمن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باندی تھی اور حضور کو دودھ بھی پلایا تھا، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں اسامہ بن زید، اور ان کا لقب محبوب ابن محبوب ہے۔ یہ حضور کے اتنے پیارے تھے کہ ان کا باپ بھی پیارا تھا، یہ بھی پیارے تھے، اور ان کا ذاتی لقب حب رسول اللہ، to which نبی علیہ الصلوۃ والسلام حب beloved of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، to which نبی سن محبوب حب ابن حب رسول اللہ، یہ خود بھی حضور کے محبوب ہے اور حضور کے محبوب کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 18 سال کی عمر میں یہ اتنے طاقتور اور اتنی صلاحیت کے مالک ہو گئے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لشکر تیار اور اس کا امیر بنا کے حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا، یہاں تک کہ اس لشکر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت سپاہی تھے، اور اسامہ بن زید 18 سال کی عمر میں اس دستے کے امیر بنا دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری طور پہ جب ان کا وصال ہوا تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ انہیں کو، حالانکہ مشورہ یہ آیا تھا کہ ابھی چھوٹے ہیں، حالات موزوں نہیں ہے، ان کے بدلے کسی اور کو تعینات کیا جائے، تو انہوں نے یہ کہہ کے رد کیا کہ جن کو اللہ کے نبی نے امیر بنایا ہو، کسی دستے کا لشکر کا امیر بنایا ہو، ابو بکر کی یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ جس نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام اس کوئی لشکر امیر بنو میں اس کو معزول نہیں کر سکتا، نہیں ہٹا سکتا۔ اور یم ساتھ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دنیا مز درائے، اس وقت ان کی عمر صرف 20 سال تھی، ٹھیک ہے، 20 سال کی عمر۔ 28 روایات چمو کل حدیث روایت کرمی 15 حدیث تمام متفق علیہ، جو بخاری میں بھی آپ کو ملیں گے، مسلم میں بھی ملیں گے۔ ام مزید زز روایت امام بخاری نے الگ 2 روایات لائی ہیں، امام مسلم نے الگ 2 روایت لائی ہیں، اور ام مزید باقی احادیث باقی ائمہ حدیثو 28 مزید روایات میں باقی بچن چھ، یعنی 15 تو 4 کس گئی، 19 روایات چھ بخاری و مسلم میں، 15 متفق علیہ ہیں اور 2 منفرد طور پہ امام بخاری نے 2، امام مسلم نے 2، اور یم تک باقی روایات چھ 9 روایت، تو وہ ساری روایات حدیث کی دوسری کتابوں میں 55 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا تھا۔ تو یہ ان کا تعارف تھا۔ اب حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ کو آخر پہ کیا پڑھیں گے؟ فتحہ کے ساتھ، مسلمہ تھا۔ ان مالک ان موسیٰ ابن عقبۃ ان قریب مولا ابن عباس ان اسامۃ ابن زید انہ سمعہ، انہوں نے ان کو سنا، یقول فرماتے ہوئے، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسامہ بن زید کو سنا یقول فرماتے ہوئے، دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفۃ، دفع من مانے چل دینا، اگر کنچے انسان رکتا ہے پتہ اگر سجائے تراؤ اور ہم آگے بڑھیں تو اس کو دفع من کے ذریعے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دفع من عرفۃ، میدان عرفات، انہوں نے عرفہ لکھا ہے، عرفہ سے مراد یہاں میدان عرفات، مقام عرفات سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے، حتی اذا کان بالشعب، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاٹھی کے پاس پہنچ گئے۔
گاٹھی چھِ وَنان ییٚتہِ یورٕ تہِ بال آسہِ یورٕ تہِ بال آسہِ تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس سے مجھ سے ناڑ ہیو چھُ آسان, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو گاٹھی کہتے ہیں. یہ ابھی کلاس چل رہی ہے, ابھی وہاں ریسیپشن میں نہیں بیٹھا کوئی, تو یہ بس 5 منٹ 5-10 منٹ لگے نا اس پاتی نہ اگر یہ تھی بھی سو اس پرواہ کی. تو کہتے ہیں یقول دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے روانہ ہوئے. عرفہ سے مراد میدان عرفہ, ٹھیک ہے, میدان عرفہ جہاں حاجی 8 تاریخ کو احرام وغیرہ باندھ کے پھر وہاں پہ وہ دن گزارتے ہیں اور اگلے دن پھر وہاں سے نکلتے ہیں. حتی اذا کان بالشعب, یہاں تک کہ وہ اس ایک گاٹھی میں پہنچے. نزل, نبی اکرم علیہ السلام اترے, گاٹھی میں اترے یعنی وہاں پہ تھوڑا سا پڑاؤ کیا. فبال ثم تودع, نبی اکرم علیہ السلام نے بول مبارک فرمایا. ثم تودع, اور پھر وضو کیا. ولم يسبغ الوضوء, لیکن کریم آقا علیہ السلام نے کامل وضو نہیں کیا. وضو تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن یہ وضو جو ہے وہ کامل وضو نہیں تھا. دیکھیے نبی پاک علیہ السلام ہند طریقہ یم سات بظاہر مطلب وضو پھٹنے معاملات گژھن, استنجا کی ضرورت پڑی یا بدل کا قضائے حاجت کے لیے وہ جاتے تھے, اور اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اولین فرصت میں فوری طور وہ نیا وضو بناتے تھے اور بے وضو نہیں رہا کرتے تھے. اس پہ ات سنتس پہ عمل کرن اور اپنے نفس کے خلاف جا کے بظاہر باسان وہیں کیا کرا ونکین وضو وہیں پتہ نماز پڑھیں وہیں کرو تمی ساتھ, لیکن ہمیشہ باوضو رہنا جو ہے یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول مبارک فرمایا. ثم تودع, پھر وضو کیا. ولم يسبغ الوضوء, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل وضو نہیں فرمایا. اب اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کروں. کئی ائمہ حدیث نے اس کی شرح جب آپ کسی مستند ذریعے سے پڑھیں گے تو بعض محدثین نے, بعض شارحین بخاری جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں اس وضو سے استنجا مراد ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ ان کا قول درست نہیں ہے, تو ان قول چنے زیادہ درست کیے. دیکھیے درست کیوں نہیں ہے, درست اس لیے نہیں ہے کہ کیسے باضابطہ طور استنجا ہو لفظ استعمال. درست دوسری وجہ سے اس لیے بھی وہ نہیں ہے کیونکہ صحیح بخاری شریف بس منزی چھو, اسی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 181 انٹرنیشنل نمبرنگ اگر چھو حدیث نمبر 68 حدیث مبارک چھو. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب چھو فرماون یلی نبی پاک علیہ السلام میدان عرفات منز درائی اور مزدلفہ اور عرفات کے بیچ میں تھے, ایک جگہ پہ رکے, استنجا بول مبارک فرمایا. فجعلت اصب علیہ ویتوضا, تو میں آقا کریم علیہ السلام پر پانی بہانے لگا, پانی ڈالنے لگا, یعنی وہ گوس لوٹے خزرانی خدمت اسمن میں لوگ چٹیز نبیس کیا تراؤن آپ تراؤن ویتوضا, اور وہ وضو فرمانے لگے. دیکھیے اگر وہیں استنجاہش کا تھا اسے تو یہ کیسے ممکن ہے, عقلاً بھی یہ محال ہے کہ استنجا کرنے بھی کئی صحابی یوتا نزدیک اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پانی وہ ڈالے. ٹھیک ہے, تو استنجا میں یہ بات جو ہے یہ معقول نہیں ہے, عقل ہے کہ نہیں تسلیم کے کے, اس وجہ سے بھی ہم یہاں یہ مراد دیں گے کہ اس سے استنجا مراد نہیں تھا, ہلکا وضو مراد ہے. ہلکے وضو سے کیا مراد ہوگا, مثال حضور تری لٹ اسباغ کرن 2 مرتبہ بھی آزاد ہوئے ہیں اور کبھی 1 مرتبہ بھی. ممکن ہے کہ یہاں پہ جو آپ نے وضو فرمایا سو حلق وضو 1 مرتبہ انہوں نے آزاد ہوئے ہوں گے, لیکن ایتھن حقوں نے استنجا مرادت کیا. اچھا دویم چیز, صحیح بخاری کی جو میں نے حدیث ابھی عرض کی, حدیث نمبر 68, اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علم نبی رحمت علیہ السلام آپ لوگ تمو لوگ وضو کرن. فقلت یا رسول اللہ اتصلی, میں نے عرض کیا آقا کیا آپ نماز پڑھیں گے. جو اگر نبی پاک علیہ السلام استنجا یوت کر تو صحابی کیوں سوال کرے گا نس دوشہ نماز پڑھیں, جب وہ خود جانتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو وضو کیا, اور یہ بھی ان کو علم ہے کہ وضو ورائشن نماز کہاں سے درست کیے, تو کیسے یہ سوال وہ کر سکتے تھے کہ نہ اسٹارٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید نماز پڑھیں. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا المصلی امامک, نماز پڑھنے کی جگہ تو آگے ہے, یعنی آگے چل کے ہم نماز پڑھیں گے.
تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اتھن اوس نو زن یہ حلق وضو یہ لفظ بخاری شریف من چھُ آمت اس سے استنجا مراد نہیں ہے. کچھ ائمہ حدیث نے ایسا بیان کیا ہے تو ان کی اپنی وہ تخلیق ہے, ان کا اپنا اجتہاد ہے, ان کی اپنی وہ علمی بصیرت ہے, لیکن صحیح قول یہی ہے کہ اس سے استنجا مراد نہیں ہے. فبالا آپ نے بول مبارک کیا, ثم توضا پھر وضو فرمایا, ولم یسبغ الوضوء, لم یسبغ آخر جو ہے وہ لم کی وجہ سے کیا ہوگا, مجزوم رہے گا, اس پہ جزم آئے گی. لیکن وہیں چونکہ بچ رلاون اور ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ اگر ساکنس اس رلاون خطر کا حرکت دمو کیا دیون تو اسے کسرہ کے ساتھ ہم حرکت دے سکتے ہیں. ولم یسبغ الوضوء, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل وضو نہیں کیا. اوپر لکھا ہوا ہے ثم توضا مرتن, بین السطور لکھا ہوا ہے کہ حضور کو وضو مرتن, ایک مرتبہ. فقلت الصلاۃ یا رسول اللہ, میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز. قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ امامک, نماز جو ہے وہ آپ کے سامنے مراد مطلب آگے چل کے ہم نے پڑھنی ہے. فرقب فلما جاء المزدلفہ, فرقب تو وہ سوار ہوئے, فلما جاء المزدلفہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لائے. دیکھیے انہوں نے اعراب خود سے دیا مزدلفہ تھا, جا میں جو ضمیر نکلے گی سگے سے راجع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پس جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مزدلفہ پہنچے, نزلہ تو وہاں پہ نزول کیا, نزول سے مراد سواری سے اترنا, قیام کیا, پڑاؤ کیا. فتوضع تو آپ نے وضو فرمایا, فاسبغ الوضوء اور وہاں پہ اسباغ کیا وضو کا. اسباغ سے مراد وضو کی تکمیل کی, مکمل وضو. ثم اقیمت الصلاۃ پھر نماز کی اقامت کہی گئی. فصلی المغرب نماز مغرب ادا کی گئی. ثم اناخ کل انسان بعیرہ, اناخ جو ہوتا ہے اونٹ کا بٹھانا, بخ نخ بولتے ہیں نا, یا بخ نخ, یمزن عرب چھ وہ جب اونٹ کو بٹھاتے ہیں تم چھ تیمس سین خضر استعمال کرن بخ نخ یا بخ نخ, ٹھیک ہے. اناخ تو کہ ثم اناخ کل انسان, ہر انسان نے بٹھایا, بعیرہ اپنے بعیر اپنے اونٹ کو, فی منزلہ اپنی جگہ پہ. ثم اقیمت العشاء پھر نماز عشاء کھڑی ہوئی, اس کی اقامت کہی گئی. فصلی تو آپ نے نماز پڑھی. ولم یصلی بینہما اور ان دو نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی. دیکھیں کیا ہوا تھا, ہوا یہ تھا کہ یہ سو دو یم دو زن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ طریق یہ سنت جاری کر, اور یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا. یہ واقعہ جو ہے آپ حدیث کی اچھی شروحات اٹھائیں, یہ حجۃ الوداع جو ہے, حجۃ الوداع کے واقعے سے متعلق یہ بات ہے. امساد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع امساد کرتمو, یہ اس وقت کی بات ہے. اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے ہلکا وضو کرنے کے بعد نماز کا ذکر کیا تھا. حالانکہ اس میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ امس پجہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھوا اما کر اللہ پاک بچے ان کا بے ادبی ماں کرن. اب ہوا یہ تھا کہ نماز مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور نماز مغرب کا بظاہر وقت نکلتا جا رہا تھا, اور انہوں نے عرض کیا کہ آقا اشاز یہ نماز مغرب بیروز پڑھنے, نماز مغرب چھا پڑھی, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمیں وہ آگے چل کے پڑھنی ہے. اور یم وہ تحت مقام مزدلفہ میں جب پہنچے تو نماز عشاء کا وقت ہو گیا تھا. بظاہر چھ باسنی ڈیلیبریٹلی کور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز مغرب قضا. حالانکہ قطعاً علماء نے اس کو منع لکھا ہے, اسے کہنا قطعاً کی وجہ کہ اللہ کے نبی نے اس کو قضا کیا, یا اللہ کے نبی کی مرضی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عنایتوں سے نوازا ہے. ایم دو رود یہ طریق قائم حتیٰ کہ تا صبح قیامت اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. وقت آسن باوجود تی ہیکن کہ انسان نماز مغرب کس وقت مز ایم دو نماز مغرب ادا کرت کہ 9 ذی الحجہ, بلکہ مزدلفہ پہنچ کے نماز عشاء کے وقت میں گوڑ نماز مغرب تو اسی نماز عشاء, دونوں نمازوں کو اکٹھا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو
اس میں پھر یہ بھی ہے جو یہاں پہ یہ کہا گیا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ یہاں سے علماء یہ مراد دیتے ہیں کہ چونکہ یہ انسان مثال فرض پڑھی نماز مغرب، کتنی رکعت ہے؟ 3 رکعت ہو گئی، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ سنت 6 رکعت پڑھنی۔ لیکن یس ایتی یہ نماز شیون پڑھنا، اس میں طریقہ یہ ہے پہلے آپ فرض نماز ادا کریں گے، کوئی سنت کوئی نفل نہیں پڑھیں گے، پھر نماز عشاء ادا کریں گے، پھر یہ مغرب کی سنتیں ادا کریں گے، اس کے بعد عشاء کی سنتیں ادا کریں گے۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بظاہر چھو یہ اس تعبیر کے خلاف لگتا ہے، لیکن نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام چھ شارع، اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہوا ہے۔ اویا حدیث پاکس میں ون ات کہ اللہ تعالیٰ سن حرام کرنا آمت چیز حرام چھو، جیسے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی چیز حرام کریں وہ بھی حرام ہے۔ حضور جس کو حلال ٹھہرائیں وہ حلال ہے، حضور جس کو حرام ٹھہرائیں وہ بھی حلال یا حرام ہے۔ یہ تم حکم کریں اللہ تعالیٰ سن حرام کرنا آمد ات کہ حرام چھو، تت کہ نبی سن حرام کردہ چیز حرام، اللہ تعالیٰ سن حلال کردہ چیز ات کہ حلال چھو، جیسے کہ اگر نبی تاجدار کوئی چیز حلال کریں تو وہ حلال ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہی ایک حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ یم روات نا، میں آپ کو تھوڑا سا ٹاسک دیتا ہوں، یہ تو راویین متعلق یہ سارا کچھ اسی میں لکھا ہوا ہے، یا کوئی اور ایک بالتخصیص فتح الباری کا کنسلٹ، فتح الباری آپ اٹھاؤ اور اس میں یہ روات جو ہیں ان کا مختصر سا حال دیا ہوا ہے۔ اسماء الرجال پڑھی کی جو یہاں پہ نیچے دیا ہے نا اسماء الرجال، آتمزاد سے یمن راویین متعلق پان پرن، تاکہ ہم درس زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھ سکیں۔